بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غیبت ایک سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ آگے فرمایا کہ کیا تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کو پسند کرتے ہو؟ یعنی نہیں کرتے تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا ایسے طریقہ سے تذکرہ کرنا جو اس کو ناگوار ہو۔ کسی نے کہا، حضرت جو کچھ میں کہوں اگر واقعی وہ عیب اس میں موجود ہو تو پھر بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں وہ چیز موجود ہے جو تم نے کہی ہے تو پھر تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہ ہو تو پھر تو نے اس پر بہتان لگایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، اور غیبت کرنے والے کی اس وقت تک معافی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس سے معافی نہ مانگے جس کی غیبت اس نے کی ہے۔ دوستو، اس سے آپ خود اندازہ لگائے کہ جب غیبت کو بدترین سود شمار کیا گیا ہے اور ادنیٰ سود کو معاصی زنا کے برابر شمار کیا گیا ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نکلا کہ غیبت کرنے والے سینکڑوں دفعہ اپنی معاصی زنا کے برابر گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا چکے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت اور چغلخوری ایمان کو اس طرح کاٹتی اور چھیلتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک ایک آدمی کا نامہ اعمال کھلا ہوا لایا جائے گا تو بندہ کہے گا، اے پروردگار، میری پلا نیکیاں کدھر ہے جو میں نے کی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے غیبت کرنے کی وجہ سے وہ مٹا دی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اپنے بھائی کی ابروریزی بے عزتی کا دفاع کیا، یعنی اس کی غیبت نہ کی یا نہ کرنے دی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ اس کے چہرے سے دور کر دیں گے۔ غیبت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا ذکر لازم ہے کیونکہ وہ شفا ہے، اور تم لوگوں کے تذکروں و تبصروں سے بچنا کیونکہ یہ بیماری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے غیبت کرتے ہوئے سنا، یعنی وہ کسی کی غیبت کر رہا تھا، تو فرمایا کہ غیبت کرنے سے بچ، کیونکہ غیبت کرنا لوگوں کے کتوں کا سالن ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تو اپنے ساتھی کے عیب ذکر کرنا چاہے تو پہلے اپنے عیبوں کو یاد کر۔ دوستو، مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔